محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 90۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق قال کہا تھا لہم ان کو ہارون علیہ السلام نے من قبل اس سے پہلے، یا قومی اے میری قوم، انما بے شک فتن تم آزمائش میں ڈالے گئے، بھی ساتھ اس کے تم، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ بے شک رب تمہارا رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی پس پیروی کرو میری، وَأَطِیعُوا اطاعت کرو میری، امری میرے حکم کی۔ تو ہارون علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ایک اللہ کی جو ہے پیروی کرو، جو تم بت کی جو پوجا کر رہے ہو یہ غلط ہے، میری اطاعت جو ہے کرو۔ قالوا انہوں نے کہا لن نبرح ہرگز نہیں، ہمیشہ رہیں گے، علیہ اس پر، عاکفین جم کر رہنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ یرجع لوٹ آئے الینا ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے، کس کی؟ وہ جو زیورات کا جو ہے وہ بت بنایا تھا، جو گائے کی شکل، بچڑے کی شکل اختیار کر گیا تھا، جس کو سامری نے کہا تھا معبود، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی کی جو ہے وہ پوجا کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ 40 دن آپ نے وہاں پہ رہنا تھا، اور آپ کو وہاں سے تورات جو ہے وہ ملنی تھی، شریعت ملنی تھی۔ کہاں پہ؟ کوہ طور پر۔ قال کہا یا ہارون اے ہارون علیہ السلام، ما منعک کس چیز نے روکا تجھ کو، اذ رأیتہم جب دیکھا تم نے ان کو، ضلوا وہ بھٹک گئے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف جو ہے اب وہ پلٹ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کو ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ کو یہ جب بھٹک رہے تھے تو آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ اللہ کیوں نہ تتبعن پیروی کی تم نے میری، افعصیتا کیا پھر نافرمانی کی تم نے، امری میرے حکم کی۔ حکم سے مراد وہ حکم ہے جو پہاڑ پر جاتے ہوئے کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی سرداری سونپتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم حضرت ہارون کو دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میری قوم میں میری جانشینی کرو، اور دیکھو اصلاح کرنا، مفسدوں کے طریقے کی پیروی نہ کرنا۔ قال یبن امہ کہا اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ نہ تم پکڑو بلحیتی میری داڑھی کو، ولا برأسی اور نہ میرے سر کو، انی خشیت بے شک میں ڈرتا ہوں، ان تقول کہ تم کہو کہ فرقتا تفرقہ ڈال دیا، بینا درمیان بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، ولم اور نہ ترقب تم قولی اور تم نے خیال نہ کیا میری بات کا۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ہارون علیہ السلام بڑے تھے، لیکن منصب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے تھے، جبکہ ویسے بھائیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے، حضرت ہارون بڑے تھے، لیکن منصب جو تھا نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تھا، اور وہ اسی منصب سے اپنے بھائی کو جو ہے وہ ڈانٹ رہے تھے۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو اس گمراہی سے روکنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر انہوں نے سخت فساد کھڑا کر دیا۔ کس نے؟ ان کی قوم نے، اور آپ کو مار ڈالنے پر تل گئے۔ مجبوراً آپ اس اندیشے سے خاموش ہو گئے کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہاں خانہ جنگی برپا نہ ہو جائے، اور وہ بعد میں آ کر شکایت کریں کہ تم اگر ایسی صورتحال سے عہدہ برا نہ ہو سکے تھے تو تم نے معاملات کو اس حد تک کیوں بگڑنے دیا، میرے آنے کا انتظار کیوں نہ کیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں میری ماں کے بیٹے، یعنی کہ ان کے غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، اپنی والدہ کا جو ہے واسطہ دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے دبا لیا، یعنی کہ وہ زیادہ تھے، میں اکیلا تھا، اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، اور اس ظالم گروہ میں مجھے شمار نہ کریں۔ قال کہا کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، فما تو کیا، خطبک تیرا ماجرا، یا سامری آپ نے کہا اے سامری انہوں نے کہا تیرا کیا ماجرا ہے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال اس نے کہا بصرت میں نے دیکھا، بما لمسات اس کے جو نہیں، یبصروا انہوں نے دیکھا، بھی جس کو، فقبضت تو میں نے اٹھا لی، قبضۃ من اثر رسولی ایک مٹھی رسول کے نقش قدم سے، یہاں پہ رسول جبریل علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، فنبذتھا تو میں نے ڈال دیا اس کو، وکذالک اور اس طرح، سولت آسان کر دیا، لی نفسی میرے نفس نے میرے لیے۔
بائبل کی بعض روایت میں آتا ہے کہ سامری نا عبادت گزار تھا، راہب تھا، سینسز تھیں اس کے پاس، کہ اس نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا پیغام دینے آئے. جن قدموں پر وہ آئے نا، جب واپس وہ گئے نا، تو وہاں کی مٹی حضرت جبریل علیہ السلام کے قدموں کی سامری نے پکڑ لی، پھر سنبھال لی برکت کے لیے. اور جب اس نے یہ زیورات جلائے نا تو اس میں یہ مٹی بھی پھینک دی اور کہا جس شکل میں بھی یہ نکلے گی وہ معبود ہوگا. تو اس نے کہا کہ میرے نفس نے میرے لیے کام آسان کر دیا، کیا وہ معبود کا جو ہے وہ بچڑے کا، زیورات کا بچڑا بنانا. قالا کہا پس جاؤ، فَإِنَّا تو بے شک لکا تیرے لیے فی الحیاتی زندگی میں، ان تقولا تو کہے گا لا مساس نہ چھونا، وَإِنَّا لکا بے شک تیرے لیے موعدا لن تخلفہ تیرا ایک وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، پیچھا چھوڑا جائے گا اس سے. وانظر دیکھ، الہ طرف الہک الذی اپنے الہ کے وہ جو زلتا رہا تو علیہ اس پر عاکفات جمع ہوا، لنحرقنہ البتہ ہم ضرور جلائیں گے اس کو، ثم پھر لننسفنہ البتہ ہم ضرور پھینک دیں گے اس کو، فی الیمی سمندر میں، نسفا پھینک دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا پوجا کرنے والے بچڑے کی اور نہ کرنے والے الگ ہو جائیں. نہ پوجا کرنے والے نا صرف 12,000 تھے. کتنی آئی تھی وہاں سے؟ 6 لاکھ آئی تھی جب وہ سمندر پار کر آئی تھی، تو صرف 12,000 نے پوجا نہیں کی تھی. انہوں نے سامری سے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور سامری کو اب کیا ہو گیا؟ کوڑ ہو گیا. بعض تورات کی روایت میں یہ تھا کہ اس کو ایسا بخار ہوا کہ اگر وہ کسی کو چھوتا بھی نہ، ٹچ بھی کرتا تو اس کو بھی بخار ہو جاتا تھا. تو یہ کہتا تھا مجھے چھونا نہ. بے شک کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی جو ہے کوڑ کی بیماری جو ہے وہ اس میں مرض میں مبتلا کر دیا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بچڑا جلایا. پھر جب وہ اس کو نا سمندر میں، جب وہ راکھ سی بن گیا، پھر آپ نے راکھ جو ہے وہ سمندر میں جو ہے وہ پھینکی ان کے سامنے. انما بے شک الہکم اللہ الذی بے شک الہ تمہارا اللہ ہے، الذی وہ ذات لا الہ الا ہوا نہیں کوئی الہ مگر وہی برحق ہے، وسیع محیط ہے، کل شیء علما ہر چیز پر علم کے اعتبار سے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز پر اللہ کا علم حاوی ہے. کذالک اسی طرح ہم نے نقص ہم بیان کرتے ہیں علیہ کا تشکر من انباء خبروں میں سے، ما قد سبق جو تحقیق گزر چکی، وقت تحقیق آتینا کا تحقیق ہم نے دیا تجھ کو، من لدنا اپنے پاس سے، ذکر. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ یہاں پہ خطاب کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے آپ کو ایک ذکر یعنی کہ درس نصیحت عطا کیا ہے. یہ درس نصیحت کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے. من اعرض جس نے منہ موڑا، عنہ اس سے، فإنہ تو بے شک، یحمل وہ اٹھائے گا، یوم القیامت قیامت کے دن، وزرا ایک بوجھ. یعنی جو قرآن سے منہ موڑے، اس کی ہدایت اور رہنمائی قبول کرنے سے انکار کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. انسان کی یہ حماقت خود اس کے اپنے ساتھ دشمنی ہوگی. اگر کوئی شخص جس کو قرآن کی یہ نصیحت پہنچے اور پھر وہ اسے قبول کرنے سے پہلو تہی کرے یعنی کہ اس کو جان بوجھ کر اس پر عمل نہ کرے، آخرت میں سزا سے بچ نہیں سکتا ہے. قرآن سے جو منہ موڑے گا وہ بوجھ اٹھائے گا، کس کا؟ گناہوں کا، اللہ کی ناراضگی کا، جہنم کا، وہ بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عمل کب ہوگا؟ جب یہ ہمارے دلوں میں اترے گا. جب قرآن دل میں اترتا ہے نا تو تب بھی انسان بدلنا شروع ہوتا ہے. خالدین فیہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وساء اور برا ہے، لہم ان کے لیے، یوم القیامت حملہ قیامت کے دن بوجھ اٹھانا. کس کا؟ گناہوں کا بوجھ. تو اللہم اجرنا من النار. یوم ینفخ جس دن پھونک ماری جائے گی، پھر سور میں، ونحشر المجرمین اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو، یوم اذن اس دن، زرقا نیلی آنکھوں والے،
مجرم ہوں گے نیلی آنکھوں والے۔ علماء کی رائے کے مطابق ازرق کہتے ہیں، ازرق عربی میں نیلے رنگ کو کہتے ہیں۔ دہشت سے ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، ان کے خون بالکل خشک ہو جائے گا اور آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔ علماء کی رائے کے مطابق انڈیا میں جو برہمن پائے جاتے ہیں وہ انہی بنی اسرائیل میں سے ہیں، کیونکہ جب یہ مصر واپس آئے تو ان میں سے کچھ خاندان مسنگ ہو گئے تو دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ آریہ قوم کا اور بنی اسرائیل کا ہندوستان میں ایک وقت میں داخل ہونا ہوا، کیونکہ ان میں بھی وہی رسم و رواج ہیں جو 35,000 قبل مسیح برہمن مردوں کو جو رائج تھے۔ برہمن مردوں کو جلاتے اور گنگا میں بہاتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے بچڑے کو جلایا اور بہایا۔ آج بھی گائے کی پوجا کرتے ہیں، زرد رنگ کی گائے، ہم نے قرآن میں پڑھا۔ ان کے جو جوگی ہوتے ہیں، جوگیوں اور پنڈت کے لباس کیسے ہوتے ہیں؟ زرد رنگ کے ہیں۔ جو کوہ طور اللہ نے پہاڑ اٹھایا، بنو مانجا پہاڑ اٹھا لیتا ہے۔ برہمن طبقہ ہے ان کا۔ سامری کہتا تھا کہ نہ چھوؤ مت، برہمن اپنی سے نیچی ذات جنہیں شودر کہتے ہیں ان کو چھونے نہیں دیتے۔ اپنے آپ کو برہمن کی کتابوں میں اپنے آپ کو کسی کو چھونے نہیں دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم بڑے خالص ہیں، بہت اونچی ذات کے ہیں، ہمیں وہ دوسری نیچی ذات ہمیں وہ ٹچ نہیں کر سکتی۔ برہمن کی کتابوں میں توحید کی باتیں پائی جاتی ہیں جو انہوں نے صحیفے ابراہیم سے انہوں نے وہ لی ہیں۔ تو تب کیا ہوگی؟ جب پہلی پھونک ماری جائے گی تو کیا ہوگا؟ انسان سب پر موت وہ طاری ہو جائے گی۔ دوسری دفعہ پھونک مارنے پر سب جی اٹھیں گے اور زمین کے ہر گوشے سے نکل کر میدان حشر کی طرف وہ دوڑنے لگیں گے۔ یتخافتون، سرگوشیاں کریں گے، بینہم آپس میں، ان لبثتم، نہیں ٹھہرے تم، الا عشرا، مگر 10 دن۔ اب کیا چپکے سے جو سرگوشیاں اور سرگوشیاں چپکے سے بات کرنا آہستہ آواز میں، کہ وہ کہیں گے کہ جب اٹھیں گے نا ایک دم سے، کیونکہ ایک دم سے جب اٹھیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کہاں ہیں، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا، کہیں گے لگتا ہے کہ ہم 10 دن ہی بس مشکل سے دنیا میں گزار کر آئے ہیں۔ نحن عالم، ہم زیادہ جانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ان میں سے ایک کہے گا نحن عالم، ہم زیادہ جانتے ہیں، بما یقولون، اس کو جو وہ کہیں گے، اذ یقولو، جب کہے گا، امثلہم، سب سے زیادہ، طریقتاً، مثالی رائے کے اعتبار سے ان میں سے، ان لبثتم، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ تم میں سے ایک بڑا جو اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا وہ بڑی اپنی مثالی رائے کے اعتبار سے کہے گا نہیں، ان لبثتم، نہیں ٹھہرے تم، الا یوما، مگر ایک دن۔ اب وہ باتیں کر رہے ہوں گے، یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ان میں سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا نا، وہ کہے گا نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی۔ اب یہ باتیں وہ ہیں جو ہونی ہیں، قرآن پاک میں ہو چکی ہونے والی باتیں اور جو ہونی ہیں وہ بھی اس قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میدان حشر میں لوگ چپکے باتیں کریں گے، وہ آج ہمیں بیان ہو رہی ہیں، وہ آج ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ جو ابھی یہ باتیں ہونی ہیں۔ تو دنیا کی زندگی کے لیے انسان اپنی آخرت کو وہ داؤ پر مت لگائے۔ دنیا کی زندگی کسی کے لیے 10 دن کی اور کسی کے لیے 1 دن کی ہے۔ جو جتنا یہاں پہ وقت گزارے گا وہ اس لحاظ سے کہے گا کہ میری زندگی 10 دن، 1 دن، اور کوئی کہے گا آدھا لمحہ، یعنی کہ آدھا پہر، کوئی کہے گا 1 پہر۔ صرف اتنے وقت کے لیے انسان اپنی ہمیشہ کی زندگی کو وہ ضائع مت کرے، کیونکہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ ہی ہمیشہ کی ہے، کیونکہ دنیا تو جو ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ ہی ہمیں ملے گی، اتنی ہی ملے گی، اور آخرت ہمیں ملنی ہے محنت سے۔ اس کے لیے ہمیں جان لگانی ہے، محنت لگانی ہے، وقت نکالنا ہے، اپنے قربانیاں دینی ہے، آرام قربان کرنے ہیں، تب ہم جا کے اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان کر پائیں گے۔ اور پھر بھی ہم اپنے عمل سے ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ ہمیں بخش دے گا۔ ہمارا عمل بھی اگر ہم نیک عمل کریں گے نا، اور ہم امید اور خوف کے درمیان میں رہتے نیک عمل کرتے رہیں گے، تو تب بھی ہم اپنے اللہ کے فضل سے جنت میں جا سکیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے یہ دل میں اترے،
تاکہ ہمارا ظاہر باطن بدلے اور ہم اپنی آخرت کا سامان اس دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ کر جائیں، اور ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت بہترین کریں، کیونکہ جو ہم کریں گے ہم انہیں اپنے بچوں کو کہیں یا نہ کہیں، ہمیں وہ دیکھ کر وہی کریں گے جو اپنے ماں باپ کو بچے دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے لیے بھی جو ہے وہ اچھا کریں اور اپنی باقی رہنے والوں کے لیے بھی جو ہے وہ اچھا کر کے جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جو غلطی کوتاہی اللہ ہمیں معاف فرمائے، جو ہم نے پڑھا اللہ ہمیں اس پر عمل